پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان شریف میں کیا اعمال انجام دیتے تھے؟ اس میں پہلا عمل تو صیام رمضان ہے. رمضان روزوں کا مہینہ ہے نا، تو رمضان شریف کے پورے مہینے کے سرکار روزے رکھتے تھے. دوسرے یہ کہ سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام قیام رمضان فرماتے تھے. قیام رمضان کو تراویح ادا فرماتے تھے. 20 رکعت تراویح حضور گھر میں بھی پڑھے ہیں، مسجد میں بھی پڑھے ہیں. اور صحابہ اکرام سارے حضرت سیدنا عمر کے زمانے میں اجماع کر لیا. اجماع بول تو متفق ہو گئے کہ تمام مسلمانوں کو جماعت کے ساتھ 20 رکعت تراویح پڑھنا چاہیے، اور تمام صحابہ 20 رکعت تراویح اپنی عمر بھر پڑھے. تو صحابہ سے زیادہ کون سرکار کی سنت کو سمجھنے والے ہیں؟ صحابہ سے زیادہ کون حضور کی مزاج کو سمجھنے والے؟ تو صحابہ سے زیادہ کوئی نہیں ہے. تو صحابہ جب سمجھ گئے تھے کہ 20 رکعت تراویح جماعت سے مسجد میں پڑھنا ہے، تو پھر ہمارے لیے ضروری ہوگا کہ ہم اگر چاہتے ہیں حضور کی اتباع کریں تو اس سنت پہ عمل کرنا. تو 20 رکعت تراویح پورا مہینہ، چاہے تھوڑا تھوڑا قرآن سن کر ہو یا چند دن میں قرآن سن لے کے باقی جو بھی دن بچ جائیں اس میں تراویح تھوڑی تھوڑے قرآن سنتے ہوئے سوا پارہ وغیرہ جو بولتے ہیں ہمارے پر ویسا کہیں سن لے رہے ہیں تو بھی ٹھیک ہے اپنی سہولت کے اعتبار سے. لیکن پورا مہینہ تھوڑی تھوڑی سن رہے ہیں آپ کی مرضی. 3 دن میں قرآن ختم کر رہے ہیں، 10 دن میں قرآن ختم کر رہے ہیں، 5 دن میں قرآن ختم کر رہے ہیں تراویح میں. تو ایک قرآن ختم کرنا سرکار کی سنت ہے رمضان میں تراویح میں، لیکن سارا مہینہ تراویح پڑھتے رہنا یہ بھی حضور کی سنت ہے. تو دونوں سنتوں پہ عمل کرنا، تو اس کو قیام اللیل بولتے ہیں. تیسرے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کا اہتمام زیادہ فرماتے تھے، انہماک کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ ماہ رمضان میں. عام دنوں میں بھی سرکار تہجد پڑھتے تھے. تہجد بعض علماء کہتے ہیں حضور پر فرض تھی، امت پر نہیں ہے. اور تمام نفل نمازوں میں افضل ترین نماز تہجد کی نماز. تو کم از کم ہم کو چاہیے رمضان شریف میں اس کا طریقہ یہ ہے صحیح، سحر کا جو وقت ہے ہم کھانا جس میں کھاتے سحر میں، وہ اس سے ایک آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جاؤ، زیادہ نہیں. یا اللہ توفیق نہیں دیا تو 15 منٹ پہلے تو بھی اٹھو. اٹھ کے وضو کر کے 2 رکعت صحیح تہجد کی نماز پڑھو، پھر دیکھو زندگی میں کیسی تبدیلی آتی. مگر شرط یہ ہے کہ خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنا، پورے انہماک کے ساتھ. یہ سمجھنا کہ میں اللہ کے حضور میں کھڑا ہوا ہوں، میرا مولا یہ ٹائم اپنی رحمت کے جو ہے اس کو دامن کو پھیلاتا ہے اور اس کی رحمت کو میں حاصل کر رہا ہوں. تو بولے بزرگان دین یہ نماز محبوب و محب کے بیچ تعلق قائم کرنے کی نماز ہے تہجد کی نماز. اس میں کئی دیوانے قسم کے عورتیں خاص طور پہ دیکھا ہمیں عجیب عجیب باتیں کرتے. ہماری بچی اٹھ رہی تھی تہجد کو، میں روک دی، نکوڑ جنات پکڑ لیں گے بولی کہتے. ارے جنات نہیں اٹھی تو شیطان پکڑ لیتا. انہیں اٹھتی تو فرشتے اس کو استقبال کرتے تھے، رات میں اٹھی بول کے روک دیتے. کئی بچے عبادت کرنا چاہتے تو ماں باپ ہی میں دیکھا کئی بچے داڑیاں رکھے تو بتائی یہ کیا صورت بنا لیا، کاٹ دے داڑھی. استغفر اللہ، حضور کی سنت چہرے پہ اس کو کاٹو بول رہی ماں باپ. کتنے بدبخت ہے سوچو آپ، کیا حال ہوگا قیامت کے دن ان کا سرکار کی سنت سے روک رہے. تو ایسے کئی جاہل ماں باپ ہے دنیا میں پڑھ کے، اور پھر بڑے دینداری کی باتیں کرتے. دینداری خالی باتوں کا نام نہیں ہے، دینداری عمل کا نام ہے. علم خالی حاصل کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. آدمی عالم کب بنتا؟ اس علم پر عمل کرے. بہرحال جاننا چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کا بڑا اہتمام فرماتے تھے. چوتھی چیز یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کا بڑا اہتمام فرماتے تھے. آخری 10 دنوں کا اعتکاف، اس میں کیا ہے؟ دنیا سے بے تعلق ہو کر گوشہ نشینی اختیار کرنا. تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا کے 10 دن رمضان کے بھی اعتکاف کیے ہیں، درمیانی 10 دن بھی کیے ہیں، اور 1 سال جو وصال فرمائے 20 دن تک اعتکاف کرے. وہ کیوں بولے تو اس سے پہلے کے سال حضور علالت کی وجہ سے اعتکاف نہیں کر سکے تھے، تو اس واسطے 20 دن کا اعتکاف کیا. لیکن 10 دن کا جو اعتکاف ہے آخری 10 دن کا، اس میں کیا ہوتا بولے تو گوشہ نشینی بھی ہوتی، شب قدر کی تلاش بھی ہوتی، عبادت بھی ہوتی. اور جو اعتکاف کرتے جناب میں کیا بولوں، جو 10 دن کا کئی برس سے اعتکاف کر رہے ہیں ہمارے سلسلے کے بعض لوگ، ان سے پوچھو اب کیا حال ہوتا ان کا، کیا کیفیت ہوتی ان کے قلوب کی. ایک ایسی روحانی دولت نصیب ہوتی جو لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے آدمی کو خوشی نصیب نہیں ہوتی. اعتکاف جب ختم ہوتا ان لوگوں کو وہ نصیب ہوتی. میں محسوس کیا ہوں ہر سال جب وہ اعتکاف ختم کر کے آ کے ملاقات کرتے ہیں تو ان کی مسرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا. بعض چیزیں ایسی ہے اس کو آپ مادی چیزوں سے نہیں ناپ سکتے. جیسے اپنے بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھ کے آدمی کو جو خوشی ہوتی 5,000 روپے ملے تو نہیں ہوتی اس کو. بچے کا خالی ایک کھیل کا ایکشن دیکھا تو خوش ہو جا رہا. تو ایسے ہی بعض روحانی ایسی خوشیاں ہیں جو عبادت کے ذریعے ہی اور وہ عمل کے ذریعے ہی نصیب ہو سکتی ہے، اس کا کوئی دوسرا بدل نہیں ہے. تو ایسے ہی عظیم کاموں میں سے کہ اعتکاف ہے. اللہ توفیق دیا. 10 دن کا تو سنت ہے،
اب بعض لوگ ایسی مصروفیت رکھتے ہیں نہیں کر سکتے، تو چاہیے 1 دن 2 دن کچھ تو بھی کرنا، رمضان شریف کا جو موقع ہے اس کو ضائع نہیں کرنا، تو حضور اہتمام فرماتے تھے۔ اس کے علاوہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان میں انفاق فی سبیل اللہ کی بہت کثرت کرتے تھے۔ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، تو یوں تو حضور سارا سال ہی انفاق فرماتے تھے، یہاں تک کہ علماء کہتے ہیں حضور کبھی زکوٰۃ ادا ہی نہیں کیے۔ تو آپ کو حیرانگی ہوگی، زکوٰۃ تو امت پہ فرض ہے، حضور کیوں ادا نہیں کیے؟ زکوٰۃ اس واسطے حضور ادا نہیں کیے، زکوٰۃ کے لیے جو نصاب کی ضرورت پڑتی حضور رکھتے نہیں تھے، اتنا سب خرچ کر دیتے تھے، سال گزرنا نہ اس کے اوپر وہ مال کے اوپر رکھے تو رکھے تو زکوٰۃ آئیں گی، رکھے نہیں تو کہے گی زکوٰۃ، تو مستقل اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے سرکار۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ رمضان شریف میں تو حضور کے خرچ کرنے کا یہ عالم ہوتا تھا، تیز آندھی بھی حضور کی سخاوت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ایسی سخاوت سرکار فرماتے۔ تو یہ معمولات تھے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ماہ رمضان شریف میں۔ میں اس غرض سے بیان کیا کہ ہم کو بھی ایک مزاج بنے کہ ہمارے آقا ایسا رمضان گزارتے تھے، ہم کو بھی یہ کرنا ہے۔